شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ 19ویں صدی، جی ہاں 19ویں صدی کے شروع میں جب یورپی لوگوں نے نئی انڈسٹریاں قائم کی تھی، جب مغربی سرمایہ کاروں یعنی کیپٹلسٹ نے بہت ساری بڑی فیکٹریاں ایجاد کی اور ان سرمایہ داروں کو سستے اور ان ڈیمانڈنگ مزدور چاہیے تھے، تو اس دن سے اب تک وہ عورتوں کی آزادی کی وکالت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اس دن سے انہوں نے عورتوں کی آزادی کی وکالت شروع کی تھی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اپنی فیکٹریوں میں سستے مزدور کے طور پر استعمال کر سکیں اور اس طرح ان کا استحصال کر سکیں۔ سرمایہ کاروں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے عورتوں کے وقار اور ڈگنیٹی کو تباہ کر دیا۔ آج اس چیز کو مغرب میں عورتوں کی آزادی کہا جاتا ہے۔ وہ اسی تاریخی سینیریو کا حصہ ہے۔ عورتوں کی آزادی کا بول بالا اصل میں ایک دھوکہ ہے، جبکہ تاریخ میں مغربی ثقافت میں عورتوں پہ جو ظلم ہوتا تھا وہ واضح ہے۔ مغربی ثقافت اور لٹریچر میں عورتوں کے متعلق جو شرمناک اور غلط پرسیپشنز ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ عورت مارچ در حقیقت عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بجائے حقوق پر بات ہونے کے ہر جگہ صرف عورت مارچ کے صحیح اور غلط ہونے پر بات ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے؟ مرد تو مرد، ایک بڑی تعداد عورتیں بھی اس عورت مارچ کے خلاف ہیں۔ کبھی ٹی وی چینل پر خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، تو کبھی عورت مارچ سے خود کو بری کرنے کے لیے عورتیں خود آواز اٹھاتی ہیں اور انٹرویو میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کبھی ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ عورت مارچ میں حصہ لینے پر زور ڈالتا ہے، تو کہیں عورت مارچ پر اسلامی جماعت کے طلباء پتھراؤ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سب کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو وہیں پر بعض لوگ ماڈرنزم کے بھی قائل ہیں۔ لہٰذا مذہبی لوگ جو کہ اکثریت میں ہیں، ان مطالبات کو قبول نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ مطالبات دراصل حقوق سے بڑھ کر کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں کم از کم اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مغربی کلچر سرایت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بحث بجائے عورتوں کے اصل حقوق کی بحالی پر ہونے کے اس عورت مارچ کے صحیح اور غلط ہونے پر ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ عورت مارچ کا انداز اور مزاج خود اس بحث کو ہوا دیتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے عورتوں کا جو طبقہ اس مارچ میں شامل ہے، اور خاص کر وہ نعرے اور بینرز جو عورت مارچ کی زینت رہے ہیں، وہ کسی شریف زادی کو عورت مارچ میں جانے سے خود ہی روک دیتا ہے، اور اس طرح لوگ اصل مقصد پر بات کرنے کی بجائے پھر اس مارچ کے جائز اور ناجائز ہونے پر بحث کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پاکستان کا معاشرہ تعلیم کی کمی اور اپنے روایتی ہونے کے باعث عورتوں کو خاص حقوق نہیں دیتا۔ خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں عورت ساری زندگی پستی ہے اور باقاعدہ اسے پسنے کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ درس دینے والی خود ان کی مائیں اور دوسری رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں، جو خود بھی پسنے اور ظلم سہنے کی تکلیف سہ رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں واقعاً عورتوں کو حقوق کی ضرورت ہے، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کے حقوق کی ضرورت ہے، اور حقوق ہی چاہیے یا مغربی طرز کی آزادی چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین اور مکمل حقوق وہی ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اگر شریعت
پڑھی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عورت کو پھول سے تعبیر کیا گیا ہے اور مردوں کو حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو پھول کی طرح سے رکھیں۔ باپ بیٹی کو شفقت سے رکھے، بھائی بہن کو عزت دے اور شوہر بیوی سے محبت رکھے۔ اسلام میں اس قدر آسائش ہے کہ عورت چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا اپنے شوہر سے معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس سب کے بدلے میں عورتوں پر پھر ان کے مردوں کے بھی حقوق ہیں کہ اگر ان حقوق کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی معاشرہ بھی لمبے عرصے تک مستحکم نہیں رہ پائے گا۔ عورت مارچ نے یہی تالی ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش کی اور وہ تالی کی بجائے تھپڑ بن گیا جو اس مارچ کے اپنے ہی منہ پر آ لگا۔ چونکہ عورتوں نے اس مارچ میں مردوں کو پوری طرح سے بے دخل کرنے کی کوشش کی اور ہر آزادی اپنے نام لکھوانا چاہی، جو کہ صرف ایک مغربی کلچر کی شکل میں ہی ممکن ہے، اور عورتوں کو حقوق کی بجائے بے حیائی میں مبتلا کرے گا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ عورت مارچ تو ہو لیکن اس کا انداز اور مزاج بدل دیا جائے، اس میں آزادی کی بجائے حقیقی حقوق پر بات ہو۔ صرف اسی صورت میں واقعی ہی پاکستان کی عورتوں کے حقوق کی بحالی پر قانون سازی ممکن ہو سکے گی، کیونکہ اس قسم کے مارچ میں جب عورتیں اپنے حقیقی حقوق مانگیں گی تو سب لوگ ان پر تنقید کرنے کے بجائے ان کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے، جس سے ان کی آواز اور بلند ہو جائے گی۔ اور جب ساری قوم مل کر حقوق مانگے گی تو عورتوں کو اس معاشرے میں ضرور حقوق ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر آگاہی اس معاشرے کو بدل دے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔